الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معزز سامعین، سورہ بقرہ شریف کی 167 آیتیں اور دوسرے سپارے کے 3 رکوع ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. چوتھے رکوع کی آج پہلی آیت اور سورہ بقرہ شریف کی 168 نمبر آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما فی الارض، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے قدموں پر پاؤں نہ رکھو. انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں امام بغوی نے وہ فرماتے ہیں کہ مشرکین اور مکہ کے کفار جو تھے، انہوں نے اپنے اوپر بے جا کچھ چیزیں زمین کی جو تھی وہ اپنے اوپر حرام قرار دی رکھی تھی کہ یہ چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہے اور یہ چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ چیزیں حلال کر رکھی. تو اس کے پھر رد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں آپ ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جن اشیاء کو، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے، اگر ان میں سے بندہ اپنے اوپر ان چیزوں میں سے کسی چیز کو حرام کر لے تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رزاقیت سے بغاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک چیز حلال کی ہے تمہارے لیے اور بندہ اسے اپنے لیے حرام قرار دے، یا کسی کے لیے حلال کردہ اشیاء جو تھیں ان کو وہ حرام قرار دے دے بغیر کسی وجہ کے. تو اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ حرام کون سی اشیاء ہیں اور حلال کون سی ہیں. اب اگر قرآن مجید فرقان حمید کی اگر آپ دیگر آیات کو تلاوت کریں گے تو آپ کو جو اشیاء حرام کرتا ہے ان کی تو آپ کو لسٹ ملے گی، ان کا نام ملے گا کہ یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، اور ان چیزوں سے وابستگی بھی حرام. وہ چیزیں تو آپ کو ملیں گی، مگر جب حلال کا ذکر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کر کے جو حرام ہے اس کے ما سوا اللہ تعالیٰ نے باقی سب چیزیں حلال ہیں. حلال کی لسٹ اگر بندہ تلاش کرنے کی کوشش کرے تو وہ نہیں ملے گی. ہاں، چند اشیاء ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی اور ان حرام اشیاء کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا باقی ساری حلال ہے. تو اس لیے
جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام قرار دی ہیں ان سے بچنا ضروری ہے، اور جن چیزوں کو حلال فرمایا ہے ان چیزوں کو حرام کرنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عز سبحانہ کے ساتھ بغاوت ہے۔ لہذا حرام سے بچنا چاہیے اور حلال رزق جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، رزق حلال حاصل کر کے اس کا کھانا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں پہ رزق حلال کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دلائی اور رزق حرام سے منع فرمایا ہے، اور احادیث و طیبات کے اندر رزق کی حلال کی بہت بے شمار فضیلتیں ہیں اور حرام کی بے شمار مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مستجاب دعوات بنا دے، یعنی میں جو دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کروں خدا میری وہ دعا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب دعوات بنا دے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسا اپنی خوراک پاکیزہ کرو اور حلال کو اپنے لیے لازم کرو، حرام کے لقمے سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اور فرمایا کہ قسم ہے اس رب قدوس کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی جان ہے، بندہ ایک حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں لے کر جاتا ہے تو اس ایک لقمے کی وجہ سے، حرام کے اس ایک جب لقمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اور فرمایا کہ جس انسانی عضو کی نشوونما، جس انسانی عضو کی پیدائش حرام کے لقمے سے ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ کبھی بھی وہ حصہ جنت میں نہیں جا سکے گا، اس کا نصیب جہنم کی آگ ہی ہے۔ یعنی جس ہم نے جسم کے حصے کی نشوونما حرام کے لقمے سے کی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ حرام کا حصہ جہنم ہے، حرام کا نصیب جہنم ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حلال اور پاکیزہ اشیاء جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے فرمائی ان میں سے کھاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ بندہ زمین پر چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت بھی کرتا ہے اور رزق حلال کمائی کرتا ہے، پھر اس میں سے خود پہنتا ہے اور پھر اپنے دیگر اہل و عیال کو پہناتا ہے، کھلاتا ہے، اور سارا دن اسی طرح محنت مزدوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر عمل کے اندر برکت بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے ہر عمل کو اپنی عبادت کا درجہ عطا فرماتا ہے کہ وہ جو اس نے حلال کے ساتھ کمایا اور حلال کی کوشش کر کے کما کر خود بھی کھایا اور دوسروں کو بھی کھلایا۔ اب یہاں حلالن طیبہ، حلال بھی ہے اور پاکیزگی کا ذکر بھی ہے، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد علماء مفسرین نے فرمایا کہ حلال سے مراد تو وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمائی ہیں، جیسے بکرے کا گوشت ہے، بچڑے کا گوشت ہے، مرغی کا گوشت ہے، سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حلال فرمائی ہیں۔ اور پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ ان کو بندہ حاصل بھی ان ذرائع سے کرے کہ جو پاکیزہ ذرائع ہیں، جھوٹ سے، رشوت سے، سود خوری سے، ظلم و زیادتی سے، ایک دوسرے پر جبر و اکرام سے اور ناجائز ذرائع سے حاصل ہونے والی حلال اشیاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ حرام کا درجہ رکھتی ہے کہ چیز تو حلال ہے، مگر حلال کو اگر حرام کے ذرائع سے حاصل کی جائے گی تو وہ حلال پھر کس چیز کی رہے گی؟ لہذا حلال بھی ہو اور حلال پھر آگے سے جائز ذرائع سے حاصل کی جائے، کسی پر ظلم و زیادتی کر کے
یا کسی کو دھوکے دہی کے ساتھ کوئی چیز حاصل کر کے، یا اپنی تجارت کو جھوٹ کے ساتھ ملوث کر کے اس طرح سے حاصل کی جانے والی جو چیزیں ہیں، جو اشیاء ہیں، وہ مال حلال بھی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ حرام ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ انہ لکم عدو فلا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان ضرور کوشش کرے گا کہ تمہیں وہ حرام کی طرف لے کر جائے گا، وہ حرام کے اندر سے تمہیں اچھے اچھے راستے نکال کر دکھانے کی کوشش کرے گا۔ جس طرح کہ آج سود خوروں کو بڑے حرام کے اندر سے، سود کے اندر سے بڑے اچھے اچھے منافع اور اچھے اچھے انہیں راستے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم خود بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی فائدہ دیتے ہیں۔ شیطان حرام مال کو ان کے لیے بڑا ستھرا اور پاکیزہ کر کے ان کے سامنے رکھتا ہے، یہ شیطانی کام ہے اور شیطان ایسا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلنا، میں نے جس چیز کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے وہی حلال ہے، اور جس چیز کو میں نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے، شیطان تمہارے لیے جتنا مرضی اسے ستھرا اور پاکیزہ کر کے تمہیں دکھائے، وہ حرام حرام ہی رہے گا، جیسا بھی ہو اسے جو ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اور پھر حرام اشیاء سے آپ صدقہ نہیں کر سکتے، کسی اچھی جگہ پر نہیں دے سکتے، مسجد میں نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ خود حرام مال ہے، اسے نہ تو آپ اپنی ذات پر خرچ کر سکتے ہیں اور نہ کسی کی ذات پر خرچ کر سکتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حلال مال حاصل کرنے اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے برکت نصیب فرمائے۔ السلام